اجازت ہے شروع کیا موضوع گفتگو آج اپنی آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ موضوع گفتگو جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، محرکات کربلا، ناصرین کربلا، قاتلین کربلا۔ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو قابل تذکرہ بھی ہیں اور قابل ذکر بھی ہیں، لیکن ابتدائی انسانیت سے لے کے آج کے اس لمحے تک جس میں ہم بیٹھے ہیں، تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ جس واقعے کو بولا گیا ہے وہ کربلا ہے۔ جس پر سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ کربلا، جس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے وہ کربلا، جس کو سب سے زیادہ سنا گیا ہے وہ کربلا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کبھی بھی ایک ہی قصہ بار بار نہیں سنتا۔ انسانیت ہے کہ وہ ایک موضوع کو مسلسل رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ 1400 سال سے واقعہ ایک ہے، مسلسل دہرایا جاتا ہے۔ نہ سننے والوں میں کمی آ رہی، نہ پڑھنے والوں میں کمی آ رہی، بلکہ تشنگی بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیں تو قرآن کا 70% حصہ واقعات میں مشتمل ہے۔ اللہ نے قصے بیان کیے، بلکہ بہت سے ایسے قصے جنہیں احسن القصص کہا گیا۔ یوسف کی کہانی کو خدا نے کہا بڑی بہترین کہانی۔ قصے آدم کا بھی ہے، قصہ نوح کا بھی ہے، تذکرہ ابراہیم کا بھی ہے، کہانیاں موجود ہیں، لیکن کسی میں اتنی کشش نہیں جتنی کربلا میں۔ کربلا کو ہر رنگ سے پڑھا گیا ہے، ہر رنگ سے پڑھا گیا ہے۔ کربلا کے 1400 سال ہو گئے، اسرار اور راز ہی ایامی۔ ایک ریگستان جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں، ایک صحرا ہے، ریت کے ٹیلوں پہ 6 سے 8 گھنٹے میں مشتمل ایک جنگ ہے، اور 1400 سال سے کتابوں کی سیاہیاں بھر گئی، لائبریریاں بھر گئی۔ 8 گھنٹے کی ایک ٹیلوں پہ درمیان ہونے والی جنگ پہ اتنا لکھا جا چکا، اتنا بولا جا چکا، اس کے راز ہی مکمل نہیں ہو۔ کیا نہیں کہ اس کے راز مکمل کیسے ہوں گے جس کی خاک بھی شفا ہو۔ باقی کچھ بھی نہ پڑھا جائے، اصحاب حسین نہ پڑھو، عزت حسین نہ پڑھو، میں کہتا ہوں رہوار حسین بھی نہ پڑھو، صرف خاک کربلا کو پڑھ لو تو خاک کربلا بھی خاک کربلا نہیں رہی، خاک شفا ہوگی۔ کیونکہ اس بارگاہ کے ساتھ جڑے ہوئے اکثر لوگ اردو سپیکنگ ہیں اور اردو زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا کہ خاک اردو زبان کا سب سے کم تر لفظ ہے۔ بھائی تم نے خاک سمجھا، تم نے خاک بھی نہ چھوڑی، تم نے خاک رہنے دیا، یعنی کہ خاک اردو زبان کا سب سے کم تر ہے۔ یہ ہے حسین کے ذکر کا معجزہ جس نے کم تر کو شفا کر دیا۔ سب سے کم تر چیز کسی بھی جگہ میں خاک اور وہ شفا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کتنا فیصد مجمع چلے گا اور کتنا فیصد رہ جائے گا، یہ خاک ہے۔ ابھی میں نے پہلے کہا کہ ابھی اصحاب حسین نہ پڑھو، ابھی امام حسین نہ پڑھو، ابھی حضرت عباس نہ پڑھو، ابھی شہزادہ علی اکبر نہ پڑھو، صرف مرتضی حسین پڑھ لو، صرف حسین کی سواری پڑھ لو، صرف رہوار حسین پڑھ لو۔ وہ رہوار حسین کربلا کی خاک پہ سم مارتا تھا۔ نہیں 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 نہیں،
میں مجمع کو جہاں لے کے جانا چاہتا وہاں بھی ابھی آپ کا خیال بھی نہیں پہنچا. اور رہوار وہاں پہ اپنے سم مارتا تھا. اس سم کے نیچے تھی کربلا کی ریتی. اس ریتی کو کہا گیا ہے خاک شفا. جس حسین کے گھوڑے کے سم کے نیچے شفا ہو, جس کے گھوڑے کے سم کے نیچے شفا, اس شفا پہ حسین کے مرتجز کا سم, پھر اس مرتجز کی پشت پہ حسین, اور کربلا کی خاک شفا دیتی ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے جب بھی تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے میں شفا دیتا ہوں. آپ کسی بھی بیمار کو دیکھنے جائیں تو ہاسپٹل میں ایک لفظ شفا من جانب اللہ. میرے ساتھ انصاف کرو, شفا اللہ کی طرف سے ہے. ہم تدبیر کرتے ہیں, شفا اللہ دیتا ہے. ہم صرف دوا دیتے ہیں, شفا اللہ دیتا ہے. آیت لکھی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی تم میں سے بیمار ہوتا ہے تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں. خدا کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں. حسین کہتا ہے میرے شہر کی مٹی شفا دیتی ہے, میرے شہر کی خاک شفا دیتی ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے, یہ شفا ہے مومنین کے لیے, یہ شفا ہے مومنین کے لیے. جو کام قرآن کرتا ہے وہ حسین کے شہر کی مٹی کر رہی ہے. تو کس کس راز سے پردہ اٹھایا جائے, کیا کیا پڑھا جاتا ہے. کربلا میں تو ابھی امام حسین علیہ السلام کی سواری پہ گفتگو بہت دور کی بات. وہ رہبار تھا کون, وہ مرتضی آیا کہاں سے تھا. میں نے پہلے کہا کہ اصحاب حسین کہا کہ ایک گھنٹہ مجلس ہو میں مرتضی کا شجرہ سناؤں, کہ جس کی پشت پہ حسین سوار ہو اس کا مقام کیا ہو. کہاں سے یمن کے شہنشاہ نے علی کو تحفے میں دیا, علی مجلی کو لے گیا اور مجلی نے مرتجز کو جنم دیا. پھر وہ مرتجز حسین ابن علی کے پاس کیسے پہنچا, کیسے حسین مدینے میں اس پہ سواری کرتے تھے, پہلی بار سوار کب ہوئے تھے, جس کی شبیہ بنا کے آج تک ہم بازاروں میں لے کے پھر رہے ہیں. اس مرتجز کے راز کیا ہے. میں نے اشرا محرم الحیدر ٹرسٹ میں پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ ایک اہل سنت عالم دین نے کہا, اس کا میں مانتے نہیں. یاور شاہ صاحب آپ گھوڑے رکھتے ہیں, آپ میری گواہی دے دیں گے, گھوڑا جو ہے وہ 20 سے 25 سال سے زیادہ نہیں جیتا. 25 سال سے زیادہ گھوڑے کی زندگی نہیں. 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں مرتجز کی عمر 128 سال. آج 1528 سال کا ہے مرتجز. تم کیا سمجھتے ہو مر چکا ہے مرتجز, غار عتیق میں کھڑا 12ویں کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ شہادت حسین کا گواہ ہے. ایک اہل سنت رائٹر نے لکھا تھا, اس نے کہا حسین گھوڑے کی پشت پہ سوار نہیں تھا, حسین فرشتے پہ سوار تھا. اس نے کہا حسین فرشتے پہ سوار تھا. میں نے کہیں پاکستان میں یہ جملہ پڑھ دیا تھا مجلس شبیر میں کہ حسین اہل سنت نے لکھا راغب اصفہانی نے کہ حسین مرتجز پہ نہیں, حسین تو ایک فرشتے پہ سوار تھا. ایک بندے نے مجھے بعد میں کہا حسین فرشتے پہ سوار تھا. میں نے کہا تو فرشتہ سن کے گھبرا گیا, حسین محمد پہ سوار تھا. حسین مصطفیٰ کا سوار. ان کے گھر کے نظر آنے والے جانور نظر آنے والے جانور. ناظر سنزیدی صاحب کا جملہ ہے, انہوں نے کہا کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز
کیا بات ہے، واہ جی واہ. صرف یہ پڑھ دیا جائے کہ ان کے گھر کے نظر آنے والے جانوروں کے فضائل کیا ہیں. وہ تو اپنے جانوروں کو بے نام نہیں رہنے دیتے. حضرت عباس کا گھوڑا اشل، علی اکبر کا گھوڑا عقاب، حسین علیہ السلام کا گھوڑا معتجز، اون کا گھوڑا مبارک، محمد کا گھوڑا نور، امام حسن کا گھوڑا تاویہ. تاریخ میں لوگوں کے پیروں کے شجرے نہیں ہیں. ہم تو نسبت کا احترام کر رہے ہیں. نہیں جی، یہ ان میں کیسی فضیلت آتی؟ تو تم نے تو اپنی کتابوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا، اسلامیات میں لکھا ہے کہ جب رسول نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ ہے تو ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رہے. نبی نے اپنی اونٹنی قصبہ کی مہار کو چھوڑ دیا، جہاں جا کے یہ بیٹھے گی اس گھر کا میں مہمان بن جاؤں گا. بچوں نے اسلامیات میں پڑھا، وہ بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے. جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ اونٹنی کیسے بیٹھ گئی، کہتے کہ محمد کے مزاج کو جانتی تھی، یہ نبوت کے مزاج کو سمجھتی تھی، اس لیے اسے نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی اس پہ سواری کیا کرتے تھے. تو نبی بھی سواری ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج محمد کا آچنا ہو گیا تھا، یہ مزاج محمد کی شناسہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس کی پشت میں نبی سوار ہوا کرتے تھے. دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ نتیجے میں نہ بھولے، جس میں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے وہ اونٹنی نبی کا مزاج سمجھ گئی، اور جو محمد کے کانٹوں میں بیٹھا کرتے تھے. سے آواز آئی نا عباس ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس کا مجھ سے مقابلہ کرو گے. حضرت عباس نے اشر کو کہا چل. اب صرف ایک سطر کہوں گا، نہ میں حضرت عباس پڑھنے لگا نہ اشر پڑھنے لگا. میرا موضوع ہے مجھے مکمل کرنا. ایک سطر کہوں گا اور یہیں پہ بدل جاؤں گا اور یہیں سے پلٹ جاؤں گا. حضرت عباس نے اشر سے کہا چل. اشر 2 قدم چلا، 9 لاکھ گھوڑے 2 قدم پیچھے ہٹے. بادشاہ حسین نے اشر 2 قدم چلا، 9 لاکھ 2 قدم پیچھے ہٹے. یہ گھوڑا ہے عباس کا. تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو ہر رنگ سے پڑھا گیا، ہر رنگ سے اسے بولا گیا. جتنی شاعری کربلا میں ہوئی اس موضوع پہ ہر شاعر نے لکھا ہے. کوئی شاعر اپنا دیوان مکمل نہیں سمجھتا جب تک وہ کربلا پڑھے. بے شک ہر خطیب اس پہ بولا. لائبریریاں بھر گئی ہیں اور 8 گھنٹے کی جنگ پہ ابھی تک مکمل بات نہیں ہوئی. کربلا معراج انسانیت کا نام، کربلا عروج بندگی کا نام، کربلا فرش پہ بندے کی اللہ سے ملاقات. کربلا کے ٹیلے طور کے پہاڑ سے افضل تھے، سرما نہیں ہوتے. انہوں نے تجلی توحید کو بڑے قریب سے تو اب کربلا کے ان رازوں میں سے ہم نے آخری جو آج کی نشست میں وعدہ تھا کہ ہم جانیں گے کہ قتل حسین میں کون کون کریں گے اس وعدے کو مکمل کریں. دیکھیں میں
مجھے مکمل احساس ہے کہ ممبر پہ کیا پڑھنا چاہیے. 22 سال ہو گئے مجھے نوکری کرنے اور میرا پیشہ شیعہ نہیں مذہب شیعہ ہے. میں شیعہ صرف پیشے کے اعتبار سے نہیں مذہب کے اعتبار. اور میں نے اپنی کم عمری سے مشکلات بھی دیکھی اور اب ان ساری چیزوں کا خوف بڑا ختم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بچوں کو چیلنج ہوتا تھا. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنے آسان لاجک جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیے جائیں کہ اگر یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے سوال ختم ہو یہ جواب شروع ہو. وہ جو فرسودہ سے سوالات ہیں نا جو پرانے بومبے سے سوالات ہیں قتل کیا تھا اب ماتم کر کے معافی مانگ رہا. تو میں نے اپنی قوم کو بہت پہلے یہ جواب بچوں کو رٹا دیا تھا کہ جب یہ کہتے نا کہ قتل خود کیا آپ ماتم کر کے معافی مانگتے ہیں. چلو اتنا تو مانتے ہو نا کہ ماتم سے معافی ملتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کون تھے. کیا یہ قتل کا فیصلہ اکیلے یزید کا تھا؟ اب یزید کو جب اس کے باپ معاویہ بن ابو سفیان پہلی بات یہ ہے کہ اس کو خلافت اس کے باپ نے نامزد کر کے اپنی زندگی میں اس نے اس کی نامزدگی کا اعلان کر دیا تھا اپنے ایک عیسائی غلام سرجون کے کہنے پہ. مغیرہ ابن شعبہ شام پہنچا ہے اور اس نے اور یہ بات اتنے یقین اور اعتماد سے سنیے گا کہ میری مجلس کے دوران یہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے آن لائن بھی جا رہی ہے محفوظ بھی رہے گی. ایک ایک لفظ جملہ نہیں لفظ میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر دیتے ہیں. آپ نے اتنے اعتماد سے سننا ہے کہ میں کوئی لفظ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ نہیں بول رہا, کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہا جس کو چیلنج کیا جائے اور میرے پاس اس کی دلیل. مغیرہ جو ہے یہ پہنچا ہے شام اور اس نے شام جا کے معاویہ بن ابو سفیان سے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو تخت خلافت دے. اس نے کہا کیا امت قبول کر لے گی یزید کی خلافت؟ اس نے کہا ہاں سالے بھی ہے لوگ اس کو قبول کریں گے. اس نے کہا مجھے ڈر ہے. اس نے 30 آدمی بلوائے اور بلوا کے انہیں کہا کہ معاویہ بن ابو سفیان کے دربار میں جا کے یزید کی خلافت پہ تائید کرو. کیا ہم تائید کرو؟ جب اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے دربار میں جا کر 30 لوگوں نے کہا کہ ہم بھی یہ اس بات پہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یزید کو خلافت دے دی جائے تو یہ لفظ اہل سنت کتابوں کے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا کہ معاویہ نے مسکرا کے عمرو بن عاص سے کہا کہ مغیرہ کو پوچھو کہ ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے. پتہ اسے بھی تھا کہ جن لوگوں نے آ کے میرے بد کردار بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے گواہی دی ہے یہ کسی لالچ میں اس کا کتنے میں ان کا دین خریدا جو انہوں نے یزید ابن معاویہ کو. اب اگر آج کوئی کہے کہ دیکھیں یزید نے قتل کروایا یزید کا ہو اور کوئی اس میں شریک نہیں, کیوں شریک نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یزید کو تخت پہ بٹھایا کس نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے نامزد کیا وہ قتل حسین میں شریک. میں قتل حسین کی کھلی FIR پڑھنے لگا ہوں. 1400 سال کے تاریخ کے ریکارڈ روم میں تمام ثبوت موجود ہیں. 1400 سال سے ہم سڑکوں پہ بہنیں بیٹیاں لے کے آتے ہیں. 1400 سال سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں قتل حسین کی FIR ہو. جو قتل حسین میں شریک ہے ہمیں وہ بے نقاب چاہیے. آج سے 2500 سال پہلے یونان میں سقراط کو زہر دی تھی اور آج سے 100 سال پہلے انہوں نے یونان کی کورٹ میں یونانیوں نے خود کیس کیا.
انہوں نے کہا ہمیں سقراط کا ٹرائل چاہیے، جس نے قتل کیا اسے سزا ہو۔ لوگوں نے ان سے پوچھا 2500 سال پہلے کا قتل، نسلیں بھی اس کی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ سقراط کے قتل میں یونانی ملوث تھے، الزام پوری قوم پہ آیا۔ کم از کم ہم اپنی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چلا کے اس کے قاتل کو سزا دلوا کے دنیا کے سامنے سچے ہو جائیں گے کہ ہمارا تعلق قاتل سے نہیں ہے، مقتول سے۔ دنیا کا منظرنامہ دیکھیں، ہمیں ممبر سے ایسی مثالیں اس لیے دی جانی چاہیے کہ میں کبھی بھی، میرا کسی سیاسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں، میری پارٹی کا نام یا حسین ہے، میرے لشکر کا نام یا حسین ہے، ہم تنخواہ حسین سے لیتے ہیں، حسین کے لیے بولتے ہیں۔ مجھے ممبر کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا میں نے کبھی نہیں سمجھا، لیکن یہاں پہ بات کرتے کرتے میں ایک اشارہ دوں گا۔ آج پاکستان کے آج کے دن کے حالات آپ کے سامنے، تو میں آج کے دن کوثر کاظمی صاحب کو بھی متوجہ کر کے کہنے لگا ہوں کہ مجھے تو آج یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے ایک گھڑی چوری کی وہ نااہل ہو گیا، جس نے پوری جگیر کھائی تھی۔ کم از کم آج کے فیصلے نے ایک ریکارڈ تو محفوظ کر دیا کہ جس پہ الزام بھی ہو وہ حکومت کا اہل نہیں ہوتا۔ چلے الزام ہی ہے نا، چلے ان کے حامی کہیں گے جی ثابت ہی نہیں، مجھے کیا پتا، الزام ہے تو چلو یہ بھی ہے کہ الزام بھی ہو تو حکومت کا اہل نہیں ہوتا۔ 1400 سال سے الزام نہیں، ثبوت ہے۔ لیکن یہ کیسی سنت ظریفی ہے کہ آپ کے گھر کی بات ہو تو آنکھیں کھلی، جب اہل بیت کی بات ہو تو آنکھیں بند۔ قتل حسین میں صرف یزید کیوں؟ تمہاری کوئی اور مجبوری ہوگا، میری مجبوری کا نام حسین۔ میرے لیے کسی عام فرد کا قتل نہیں، میرے امام کا قتل، میرے مولا کا قتل۔ ہم اپنے مولا کے قتل پہ خاموش ہو جائیں 1400 سال کے بعد۔ صرف یزید شریک نہیں تھا، ہمیں بتایا جائے یزید کو پہلے تخت خلافت کس نے دی؟ یزید نے جب اپنے حاکم مدینہ کو خط لکھا تھا، اہل سنت کتابوں میں جملے درج ہیں، مجھے صحیح مسلم کہو گے تو میں وہاں سے بھی یہ روایت دکھانے کے لیے تیار ہوں، اور صحیح اسناد کے ساتھ وہ روایت یہاں پہ درج ہے کہ جب اس نے مدینہ میں کہا تھا کہ مجھے مختلف لوگوں سے بیعت چاہیے، تو وہاں پر عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے، ماں کے ساتھ سگا۔ محمد بن ابی بکر جو تھے وہ باپ کی طرف سے سگے تھے، ماں کی طرف سے نہیں، کیونکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ کا نام اسما بنت امیس ہے، جو جناب جعفر طیار کی زوجی ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے کہ کیسے گئی تھی، کیسے پلٹی ہے، اور محمد بن ابی بکر جو تھا وہ ماں کی گود میں تھا جب علی کی پاس ہے۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر نے مدینے کی مسجد میں کھڑے ہو کے کہا یہ کیا کیا شام میں معاویہ نے تخت خلافت میں یزید کو بٹھا دیا، میں کیونکہ خلیفہ اول کا بیٹا ہوں، میں کبھی بھی اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تخت پہ بیٹھے مروان میں تیسرے خلیفہ کے داماد تھے، اس کی طرف دیکھ کے کہا ساری دنیا احتجاج کر سکتی ہے، تم نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو بتا تو کیوں ماں کے میرے ابو سفیان پہ تنقید کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے یزید بیٹے کو مار دے؟ اس کا اس کی بنیاد تیرے باپ نے۔ صحیح مسلم کی روایت، اس نے کہا تیرا باپ دوسرے خلیفہ کو اگر نامزد نہ کر، آج معاویہ بھی اور مروان نے صحیح مسلم ہے کہا کہ پکڑو اس کو، اور وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ، اور لوگوں نے جا کے حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے کہا اس کو باہر نکالو، اس نے یزید کی خلافت میں اپنی دم کھول دی۔
یہ تمام حقائق سامنے ہیں۔ اب جب یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا، اچانک خلیفہ نہیں بنا، باپ نے نامزد کیا۔ 18,000 اس دور کے وہ مفتی جن کا فتویٰ دین پہ چلتا تھا، انہوں نے اس کی خلافت کے حق میں قرآن کی روح سے فتویٰ دیا۔ آج اکیلا یزید کے دائرے میں کھڑا ہے، وہ 18,000 مفتی کہاں ہیں؟ اگر ان کا قتل حسین والا فتویٰ ٹھیک نہیں تو پھر باقی فتوے کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ سارے غلط ہیں۔ اب یزید جب تخت پہ بیٹھ گیا تو اس کو ایک میجورٹی نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اس کی خلافت کے حق میں ووٹ دے دیا، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ آج کا میرے نوجوان بچوں، آج کا دنیا کا میپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے آج کے نقشے کے مطابق دنیا کے چوتھے حصے میں یزید اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ ہمارے پاکستان کے سندھ تک اس کی یہ اپنی حکومت اتنی قائم کر چکا تھا، یہاں کے گورنر نے، حاکموں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی۔ آج کہتے ہیں کہ قتل حسین میں صرف یزید تھا۔ جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ کون تھے؟ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ایک صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں نے دیکھ لی تھی صحابہ کی تعداد کتنی تھی جب رسول نے دنیا چھوڑی، تو مجھے رسول کی زندگی کا کوئی قریبی واقعہ دیکھنا تھا کہ رسول کی رحلت کے قریب کون سا واقعہ جس سے مجھے صحابہ کی تعداد کا پتہ چلا۔ جب میں نے رسول کی زندگی کا قریبی واقعہ دیکھا تو وہ غدیر تو 2 مہینے 10 دن پہلے، اس میں 1.5 لاکھ صحابہ۔ اب اگر دیکھا بھی جائے کہ 2 مہینے 10 دن کے اندر کتنے لوگ فوت ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں اپنی طبعی موت ہے، تو 50 لاکھ نہیں مر سکتے، 500 مر گئے، 400 دنیا سے چلے گئے، 1.5 لاکھ آخری حج میں رکھے۔ 2 جمع 2 4 کرتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں، مارا ہوا ہے 1400 سال سے مسلمانوں کو لڑا کے۔ آن لائن مجلس آ رہی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو۔ 1 لاکھ صحابہ بھی موجود تھے، 50 اوپر والے لوگ، 1 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ 1 لاکھ صحابہ نبی کی زندگی میں آخری حج پہ اگر موجود تھے اور 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہو گیا، وہ 1 لاکھ صحابہ جو ہے وہ حسین اور یزید میں سے دونوں میں کس کے ساتھ ہے؟ نہیں فیصلہ نہیں دیجیے۔ اگر تو وہ حسین کے ساتھ ہے، مجھے 72 میں لکھا، حسین کی گلی میں تو اپنے اصحاب کی تعداد ہی بڑی تھوڑی رکھی تھی کہ بعد میں زیادہ لوگ شامل نہ ہوں۔ کثیر تعداد ہوتی ہے، 1000 ہوتا تو ہر کوئی کہتا 1000 میں تو بھی تھا۔ حسین نے تو عمریوں والے رکھے۔ ادھر 72 میں وہ ہے ہی نہیں۔ اگر 72 میں نہیں تو ہم نے دیکھنا ادھر لشکر ادھر اگر 72 میں نہیں تو پھر ادھر نہیں وہ حسین کے ساتھ بھی نہیں تھے اور یزید کے ساتھ بھی نہیں تھے، خاموش۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں خاموش کا انجام کیا ہے؟ خدا کا ظلم دے کے خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کے مورخ نے یہ تسلیم کیا کہ ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ اگر یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، گناہگاروں میں تھے۔ مسلمان یہی ہوتا ہے نا، غلطی کرے تو گناہگار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، گناہگار ہو گئے ہوں گے، بعد میں توبہ کر لی ہوگی، اللہ معاف کر دیا ہوگا۔ قرآن کی آیت نے سمجھا، آیت نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ، یزید کے فاسق ہونے پہ کسی مولوی کو کوئی اعتراض
شک فاسق اسے کہتے ہیں جو سریعان گناہ کرے اور گواہ پیدا کرے. ایک انسان بند کمرے میں گناہ کرے تو وہ گناہگار ہے. ایک ایسا گناہ ہے جس میں دو گواہ ہیں وہ فاسق ہے. اس لیے مذہب اسلام میں ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. گھر میں بھی ہو جائے گا, جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو گواہ بن جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں نیکیوں میں بھی گواہ پیدا کیا کرو, نیکیوں میں گواہ پیدا کرو, گناہوں میں نہیں. گناہ میں پیدا کرو گے تو فاسق ہو. اس لیے اسلام کی عبادات جو ہے وہ عوام کے اندر کرنے کا حکم ہے, جبکہ اسلام ریاکاری کا منع کرتا ہے. ریاکاری نہ کرو, لوگوں کو نہ دکھاؤ, لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے عبادت سریعان کرو تاکہ گواہ کریں. جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم جو جنازے کی تکبیریں پڑھتے ہیں ان میں سے تکبیر جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ ہم یہ تکبیریں یہ کیا ہے, جنازہ کیا ہے, کیوں کہتے زیادہ لوگ جنازے پہ گواہی ہے, گواہی اور پیش ہو کے کہو میرے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس مرنے والے پہ اللہم ان ھذا عبدک و ابن عبدک, یہ اب جس کا بیٹا ہے فلاں ابن فلاں, ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیتے. اس لیے کہتے ہیں کہ کفن میں شہادت رکھو. اس لیے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی آیا کرو, گواہ بنے, جلوسوں میں جایا کرو, حلقہ ماتم میں کھڑے ہوا کرو. اب جو گواہ پیدا کر کے گناہ کرے وہ فاسق. سارے مسلمان متعصب ترین مورخ نے بھی لکھا کہ یزید فاسق, یہی سے شروع ہوا یزید فاسق و فاسق. یہ لفظ آپ کو ہر کتاب سے سب نے مانا یزید فاسق ہے, یزید تو فاسق ہے. قرآن کہتا ہے جو فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے. اب قرآن نے کہہ دیا کہ جو فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے. اب مجھے پھر تمہارا تاریخ کی طرف ٹرن دینا. تاریخ نے کہا کہ اس دور کے لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھوں جنہوں نے بیعت کی تھی اب وہ مسلمان نہیں ہوئے, وہ ہو گئے کافر. اب کافر کا دوبارہ پلٹ کے ایمان کی طرف آنا, اس کے لیے قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیعت توڑ دے, بیعت شکنی کر لے, پہلے مسلمان ہو, بیعت ہو, پھر فاسق کے ہاتھ بیعت کر لے, پھر اس کو خیال آ جائے کہ یہ میری بیعت جو تھی یہ تو فاسق کی تھی, وہ دوبارہ پلٹے گا اور آئے گا اس دور کے امام. اس بڑی بڑی اتنی خاموشی کے ساتھ گفتگو سنیے گا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ داد کا شور دے اور پچھلے کو بات سمجھ میں نہ آئے. میری زندگی میں کبھی ذاکری اور خطابت کی کاؤنٹنگ ناروں سے کی نہیں ہے. میں کبھی مجھ میں کوئی توڑتا کہ کتنا بولا, میں تو زیادہ کہتا ہوں زیادہ چپ رہو تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ فاسق کے ہاتھ میں بیعت کافر کر دیتی, میجورٹی نے کر لی تھی یزید کے ہاتھ میں, اس کا مطلب وہ ہو چکے تھے کافر. اب تجدید بیعت کے لیے, ٹوٹی ہوئی بیعت کو دوبارہ جوڑنے کے لیے انہوں نے آنا تھا امام کے پاس. اب انہوں نے اگر امام کے پاس آنا تو 10 محرم 61 ہجری تک وہ یزید کے کرتے, وہ آئے نہیں امام کے پاس. امام بلاتے رہے, آوازیں دیتے رہے, وہ نہیں آئے. امام حسین کربلا میں سو گئے. اگلے امام بن گئے سید سجاد. اب انہیں آنا تھا سید سجاد کے پاس. مولا سجاد شام کے زندان میں جا کے بیٹھے. 1 سال یا 1.25 سال یا 1.5 سال وہ زندان میں رہے. 1.5 سال امت دور رہی, امام زندان میں رہے. اب ہم مجھے صرف اتنا بتاؤ وہ 1.5 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ اب اس کے بعد کربلا کے بعد ہر دور کے امام نے امت سے لوگوں سے کنارہ کشی کی. امام محمد باقر, امام صادق نے اپنے دور میں آ کے انقلاب ہے. وہ ایک علم کا انقلاب, وہ ایک فکری انقلاب. اب میں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بات کا جواب دیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے آئمہ اس دور کے خلیفہ
خلیفہ سے نہ حکومت چھینتے تھے نہ اقتدار مانگتے تھے. تو ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کا قتل کیا. قتل تو تب کرتے نا کہ یہ بھی حکومت مانگ رہے تھے, وہ بھی مانگ رہے تھے حکومت کی لڑائی. امام مانگ ہی رہے, ان کا مطالبہ حکومت ہے ہی نہیں. پھر خلیفہ کو ان سے خطرہ کیا؟ ہر دور کا خلیفہ اہل بیت ہونے کے باوجود, نسل رسول ہونے کے باوجود, پچھلوں کا انجام دیکھنے کے باوجود اگلے امام کو قتل قید کیوں کرتا تھا؟ میں بہترین پوری تاریخ ایک جملے میں بند کر لیتا ہوں. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے, یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. انہیں خبر تھی اگر یہ چراغ ہدایت چلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے رہے, لہذا اس چراغ کو بجھا تاکہ صرف اندھیرا رہے, لوگوں کو صرف ہم نظر آئیں, یہ نظر نہ آئے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, میرے چوتھے امام کا, میرے چھٹے امام کا, میرے آٹھویں امام کا, میرے 10ویں امام کا, 4 ائمہ کے بالکل ایک جیسا فرمان ہے. مولا فرماتے جب ہم لوگوں میں اپنے ناصرین کی تعداد کم دیکھتے ہیں تو ہم غیبت اختیار کر لیتے ہیں. یہ زندان نہیں تھا, یہ وقتی غیبت تھی. یہ لوگوں کو دور کر دیا گیا تھا کہ جاؤ, جب تم ہمیں چاہتے ہی نہیں, جب تمہارا ہدف ہم ہے ہی نہیں, تو پھر ہم تم سے چھوڑیں. یہ آئمہ کی زندان میں غیبت ناصرین اور مخلصین کی کمی کی وجہ سے. آپ پوری کی پوری ریسرچ کر کے دیکھیے گا, جس امام کی غیبت طولانی تھی اس دور میں مخلصین اتنے ہی کم ہیں. آئمہ اصل عشری میں سے 7ویں شہنشاہ کی زندان کی مدت طولانی ہے. طولانی مدت اس لیے ہے کہ بنی عباس نے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کر لیا تھا, مخلصین نے. اب میں لے آؤں گا گفتگو کو اس میں آپ کو یہاں لے کے آؤں گا کہ آج امام وقت کی غیبت طولانی کی ہو رہی ہے. ہمارا الاجل کہنا کوفے کا خط ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جلدی آئیے, جلدی آئیے, جلدی آئیے. یہ صدا وہ لوگ دے رہے تھے جو ذہنی طور پہ انقلاب کے لیے تیار نہیں, جنہوں نے اپنی فکری پرورش تربیتی لحاظ سے ٹھیک ہی نہیں. وہ چاہتے تھے کہ امام آئے, پہلے ہمیں ٹھیک کریں پھر معاشرہ ٹھیک کریں. امام یہ چاہتے ہیں پہلے خود کو ٹھیک کرو پھر ہم سے مدد لے کے معاشرہ ٹھیک کریں. الاجل آئیے, آئیے, تشریف لے آئیے, مولا جلدی آئیے, ظلم ہو گیا. آج ہم امام کو بلا رہے ہیں اپنے لیے, ہم بس قاتلین کا بتاؤ پھر آپ پہ جو حکم تھا وہ کر دوں گا. تو اب پہلا قاتل وہ جس نے تخت پہ بٹھایا, دوسرا قاتل وہ جس کا نام یزید ابن معاویہ, تیسرا قاتل جس کا نام مشہور ہے, اور پھر پوری امت جو وہ 18,000 مفتی, ان کا فتویٰ, وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی. یہ چھپے کردار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین میں. یہ پوری آپ کو کربلا کی کہانی میں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں ہے نہیں. ان کا فتویٰ یہ کوئی فتوے کی صورت میں, کوئی سازش کی صورت میں, یہ سارے قاتلین امام حسین. اب جن کے واضح نام ہے چلے ہم ان کا پوچھ لیتے ہیں. آپ چھوڑ دیں, آپ کہتے ہیں چھپے ہوں کو بے نقاب نہ کریں, ظاہری کو لے کے ابن زیاد اس کا بیٹا تھا. اب
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد، اس کے بعد شجرہ ختم تھا۔ زیاد عرب کا وہ بدبخت ترین شخص تھا جو اپنی ماں سمیہ کے نام سے مشہور تھا۔ زیاد کو یعنی کہ عبید اللہ جس کو ابن زیاد کہتے ہیں، جو اس کا باپ تھا، جو زیاد تھا، اس کو عرب میں کوئی باپ کا نام نہیں دیتا تھا، یہ ماں کے نام سے مشہور۔ ماں ایک فاحشہ عورت تھی، بد کرداری میں مشہور تھی، باپ کا کوئی علم نہیں تھا۔ اکثریت لوگوں کی گواہی یہ تھی کہ سمیہ جو ہے اس میں سے جو بیٹا زیاد ہے یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ گواہیاں پیش کی، ابو سفیان نہیں مانا، معاویہ نے اس کو اپنی زندگی میں بالکل قبول نہیں کیا، لیکن جب یزید تخت خلافت پہ آیا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ وہ تیرا منہ بولا بھائی ہے، تو اس کو بلا۔ اس نے آگے کہا کہ یہ دو شرطوں میں سے ایک مان، یا سادہ بھائی مان، اگر نہیں مانتا تو کفر بسرا دونوں کی معصوم کا فرمان ہے کہ قاتل امام کبھی حلالی نہیں، امام کبھی یہ ہے عبید اللہ۔ آگے جس نے کربلا میں واضح اپنا رول پلے کیا وہ ہے عمر ابن سعد۔ صرف یہاں سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کا صحابی۔ اب بتاؤ کنہوں نے مارا؟ عشرہ مبشرہ میں امت کے افضل ترین لوگوں میں جن کا شمار کرنا اس کا بیٹا، اس کا ایک بھائی ہے سعید۔ اب اگر پوری کی پوری میں ہسٹری بتاؤں گا تو 40 منٹ گزر جائے گے کہ اس پورے گھر نے اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ باپ کو مدائن کا فاتح کہا جاتا، لیکن علی سے کیا کیا دشمنی کی تھی، کس کس جگہ پہ مولا علی کی مخالفت۔ باپ کا مخالف، بیٹا بیٹے کا مخالف۔ سنان بن انس کس کا بیٹا؟ صحابی کا بیٹا۔ حسین بن نمیر کس کا بیٹا؟ صحابی کا بیٹا۔ تو قتل حسین میں عام گھروں کے لوگ نہیں تھے، جب ہم نے ان کی ہسٹری پڑھی کہ آخر ان کو یزید سے محبت تھی اور محبت یزید میں انہوں نے قتل حسین۔ آخری بات میرے صاحب سن لینا، محبت یزید میں قتل حسین نہیں ہوا، بغض علی میں قتل حسین۔ بے شک جس کا باپ اور دادا بدر احد میں علی نے مارا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں ممبر سے، کائنات میں اتنے بندے کسی نے نہیں مارے جتنے میرے مولا نے مارے۔ کائنات میں سب سے زیادہ لوگ اگر قتل ہوئے تو علی کی طرف سے۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے دشمنی اسلام سے کی ہو اور ان کے گھر کا کوئی فرد علی نہیں تھا، جن کے باپ دادا چچا بھائی علی نے ماری تھی۔ کلمہ زبان پہ تھا، دل میں بغض علی تھا۔ اب کربلا میں کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان کی نوک پہ تھا، دل میں بغض علی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان دونوں میں سے حقیقی اسلام میں اور جعلی اسلام میں فرق سمجھانا چاہتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ نماز ایک ہے، وہ بھی اللہ کی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول کی قرآن کتاب۔ ایک فرق نظر آیا مجھے شہداء کا علی۔
ہیں موضوع کے آخری حصے کی جانب، کیونکہ موضوع تو تقاضا کر رہا ہے کہ ایک مجھے تو ایڑیوں کو پسینہ آتا ہے جب میں علی کے دشمنوں کا ذکر چھیڑتا ہوں۔ میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں ممبر سے نیچے اتروں، ظلم اتنے ظلم اتنے۔ ہم ممبر سے آ کے ہم صرف فضائل اور معجزے پڑھیں، یہ کام کروں گا۔ میرے مذہب میں تولہ کے ساتھ تبرہ ہے، بے شک معروف کے ساتھ نہیں کرنا، منکر ہے۔ ان نسلوں کو قاتل نہیں بتاؤ گے، یہ گونگی ہو جائیں گے، یہ کل کو سب کی عزت کرنے شروع کر دیں گے۔ ایسا ہے ہمارے باپ دادا کا، ابھی نسل زندہ ہے جن کے کانوں میں ماں نے علی کے دشمنوں کے نام بتائے۔ اگلی نسل کو بتانے نہ بیٹا چپ رہا کرو، خاموش رہو۔ مذہب کے معاملے میں خاموشی جرم ہے میرے بھائی۔ مجھے پاکستان میں پوچھ رہے تھے آپ کیوں اتحاد بین المسلمین کی، میں کہا سب سے بڑی اتحاد بین المسلمین کی ہم یہی کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تم ان کے دشمنوں کے نام لیتے اور ہم چپ رہتے ہیں، بس یہی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور ہم اتحاد کیا کریں؟ یہ اتحاد نہیں ہے کہ آپ ہمارے سامنے اہل بیت کے قاتلوں کے نام لیتے اور ہم خاموش ہیں، یہ اتحاد کا حصہ ہے۔ اب اتنا اتحاد ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی عزت کریں، آپ عزت کریں ہم خاموش ہیں، یہ کام ہے۔ کبھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں کے دوستی یاری نہیں کرتا، صحیح کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یقیہ ہے، وہ مر جاتا ہے مگر بورا سے غداری نہیں کرتا۔ سائیں منظور گیلانی صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں غدار نہیں ہیں۔ اس در کے گداؤں پہ، اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں۔ سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ دوسرے خلیفہ کو قتل کرنے والا ابو لہب ہے۔ آج پاکستان میں کوئی شیعہ اپنی مسجد کا نام اس کے نام پہ رکھتے ہیں، آگ لگ جائے گی۔ ہم خلیفہ کو نہیں مانتے تو ہمیں کیا مجبوری ہے، ہم اس کے قاتل سے کیوں نفرت کریں، لیکن ہم مسجد پہ اس کا نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہوتا ہے ماننے کا طریقہ کہ وہ جس کو مانتے ہیں اس کے قاتل کا نام تمہیں دیوار پہ نہیں لکھنے دیتے۔ ہمارے گھروں کے سامنے مسجدوں کے نام حسن کے قاتل، اب یہاں پر کم از کم آپ نہ کریں۔ آپ میں نہیں کہتا کہ سارے شیعہ جو ہے وہ قیام کر لیں، قیام تو سرکار کے ظہور پر ہی ممکن ہے، لیکن اپنے حصے کی نوکری یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی نسل کو دشمن آل محمد سے نفرت کا سلیقہ سے۔ میں نے یہ بات ممبر سے بیان کی تھی، لیکن اس بات میں بہت بڑی نتیجہ ہے تو میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ چھٹے شہنشاہ کے دور میں مولا ایک صحابی تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام صفوان تھا، اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، بزنس مین تھا، اس کے بہت زیادہ تھے، تاجر تھا۔ حجاج بن یوسف حج کے لیے جا رہا تھا، اسے کہا میں اس دفعہ بہت زیادہ لوگ لے کے جاؤں گا، قافلہ زیادہ ہے، میرے پاس سواریاں کم ہیں، اونٹ کوئی کرایہ پہ لے گا،
کسی نے بتا دیا صفوان وہ کرائے پہ دیتا اسے وہ چھٹے امام کا اس کے سپاہیوں نے جا کے کہا میں کچھ اونٹ چاہیے اللہ کے گھر کے حج کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے۔ اس کہا ٹھیک ہے میں اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں، لے اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں۔ شام کو مولا کی بارگاہ میں دستک دی، غلام کھڑا، امام سے کیا صفوان آیا؟ غلام اندر گیا، روٹین میں صفوان آتا ہے، اسے کہا مولا صفوان آیا، فرمایا میں اس سے نہیں ملا، میں اسے نہیں ملا۔ باہرہ کہتا ہے مولا نہیں ملنا چاہتا، کیوں مولا مصروف ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں ملنا، مصروفیت کی وجہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ مولا کہتے ہیں تم سے یہ بات سننی آسان ہے، دروازے میں کوئی کھڑا ہو اندر امام ہو اور وہ کہنا تم سے ملنا نہیں چاہتا، اس پہ قیامت گزر گئی۔ کہنے لگا غلام سے پوچھو سے مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ اندر آئے، مولا وہ غلطی پوچھتا ہے۔ امام نے فرمایا اس سے کیا تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے؟ واپس گیا، مولا کہہ رہے تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے۔ جی کیا ہوئی مجھ سے غلطی؟ مولا سے ایک بار کی بات، مولا سے کہا تجھے باس اپنی پاک خاندان جلدہ کرا مجھ سے پوچھ۔ امام نے اندر بلایا اور چہرہ پیچھے کر، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے پتا ہے مجھ سے غلط کیا۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تم ہم سے محبت کرتے ہو، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے حجاج کو اونٹ کرائے بھی دی، تجھے خبر ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن مولا وہ حج پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، مولا میں نے تو اس سے محبت نہیں کی۔ امام نے کہا صفوان دیانتداری سے بتا، کیا تیرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ حج سے واپسی پہ صفوان زندہ رہے تاکہ تجھے تیرا کرایہ مل جائے؟ ہاں مولا اتنی خواہش ہے۔ مولا نے فرمایا تم نے ہمارے دشمن کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی خیر نہ کہا تو تم نے ہمارے امر میں خیانت کی۔ اس طرح کے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے آپ زیارت عاشورہ افضل ترین عمل ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں سوائے دشمنوں سے نفرت کیوں ہے؟ اب زیارت بارثہ اٹھا کر دیکھو، اب دعائے سنگین قریش، اب دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے قرآن میں نبی کے دشمن کا نام لے کے مذمت کی، تبت یدا ابی ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ اس کا لہجہ ہے جو بخشنے والا، اس کا لہجہ کتنا جا رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے نام ملا، کیوں؟ کہتا میرا محبوب ہے اور محبت کا تقاضا، جس سے محبت کی جائے دشمن اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ بس 3 منزل سے بڑی نوکری کی، آپ کے سامنے جتنا ہو سکا بہتر سے بہتر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آل محمد کے ساتھ خیانت ہے ان کو دشمنوں سے بھائیت۔ اب ظہور میں تاخیر صرف غیبت طولانی اس لیے مخلصیت، مانگنے والے بڑے ہیں، چاہنے والے تھوڑے۔ ہماری مدد، ہماری مدد، ہماری مدد، ہماری مدد، ہماری مدد، ہم نے صرف انہیں اپنی مدد کے لیے مانگا۔ میں ہمیشہ جملہ ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے آج تک علم میں جب بھی چراغ دیکھا ہے منت کا دیکھا ہے۔ میں نے سیب کے ہاتھ ہمیشہ منتوں میں دیکھے، میں نے تابوت پہ چادریں ہمیشہ خواہشوں کی دیکھی۔ ہم نے اپنے مولا کو مانا ہے اپنے لیے۔ کربلا میں حسین کی زری پکڑ پکڑ کے ہم مانگ رہے ہوتے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ وہ اتنا کریم، وہ خالی نہیں لوٹا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی شیعہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچے، ساری زندگی میں نے
ایک بار پوچھو تو صحیح وہ چاہتا کیا ہے. ایک شیعہ نے توقع لکھی, اس نے کہا میرے مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میرے وارث زمانہ رو کے کہا میں ملتا ہوں تم پہچانتے. مولا آپ کا من کرنا میں تمہارے گھروں میں آتا ہوں, میں تمہارے بچوں کی خوشی ہوں, میں تمہاری اولاد کے گھر میں, میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. ہم اپنی نظر تم سے اٹھا لیں گے, لوگ تمہیں درندوں کی طرح, ہم تمہیں بچا کے رکھتے ہیں, ہم دشمن کے خنجر کے نیچے سے تمہیں نکال دیں گے, ہم موت کے منہ سے تمہیں نکال دیں گے, صرف اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ منسوخ ہو. صرف اور صرف کیوں بیٹھا ہے اس امام کی مظلومیت پڑھو. عباس چند گھنٹے چپ رہے تھے, یہ 1400 سال سے خاموش. چلو اگلی صدر جس نے ہائے کہی اس کے لیے کہہ دیتا ہوں, سجاد 40 سال ہوئے تھے. آج کتنے سال بیت گئے ہیں, اس کو غیبت میں گئے ہوئے, صرف لہو رو کے اتنا کہہ رہا, اذن ظہور دے میں زمانے سے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا. ایک بازار میں کھڑی رہی, ایک دربار میں کھڑی رہی. اللہ اس بار کا سلامت رکھے, خدمت گزار ہو اور توفیق دے. میں امام حسین کا مسافر جا کر تمہیں دعا دے کے جا رہا ہوں, نسلوں کے ساتھ حسین کی خدمت کرتے ہو, آباد ہو. جتنے میرے بھائی جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے, یعنی مجھے نظر آ رہے ہیں جس معاملہ سے جڑے ہیں, یاور شاہ صاحب, ان کی پوری ٹیم, ان کے پورے دوست, میرے بھائی محمد علی, میرا مالک ان جوانوں کو شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا صدقہ حسین کے گھر کی خدمت کرنے کا یہی جذبہ عطا فرمائے. جس عمر میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں, تم نے بنایا ہے محمد کی بیٹوں کا, تم نے بنایا ہے حسین کے رونے کی جگہ. سادات و غیر سادات بڑا مشکل ہوتا ہے جوان کے لیے رونا, لیکن جب رونے پہ آئے تو پھر 40 سال خون ہوتا ہے. مولا سید الساجدین واپس مدینے آ گیا. منہاج کوفی نے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر. مولا دیکھ کے کہتے میں کیسے بند کروں, مجھے شام کے بازار یاد آتے. میں کیونکہ مجھے ممبر سے شہزادیوں کے مصائب کھول کے نہیں پڑھ سکتا, اس سے نہیں پڑھے. میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ایک سطر کہہ دیتا ہوں, تمہیں حسین کا واسطہ اس جملے کو ہی کافی سمجھ کے سمجھ لینا. جس زین العابدین نے اکبر کی موت برداشت کرنی تھی, جس امام نے جوان بھائی کی موت برداشت کرنی تھی, کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا.
نہیں تھا ایک دن میں اپنے گھر میں 72 جنازے دیکھنا. باپ گیا, بھائی گیا, چچا گیا, گود والا بھائی گیا, خون نہیں ہوئے. بس یہاں سے شام سمجھ لو, جس نے کربلا میں 72 جنازے دیکھے تھے. پھر جملہ میں روکوں گا تاکہ تیری ہائی یقینی ہو سکے. جس نے کربلا میں 72 جنازے دیکھے تھے, اس نے شام کا ایک موڑ برداشت نہیں کیا. پہلے ہی موڑ پہ میرے مولا کی آنکھوں سے لہو آ. یہی وجہ ہے جب پلٹ کے واپس شام کی قید آزاد کروا کے کربلا پہنچے تھے تو کربلا میں لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے مولا سجاد کی آواز اکبر برچھی کھانا آسان ہے, چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے, قاسم لاش پمال کروانا آسان ہے, اور دریا کے کنارے پہ گر جانا آسان ہے, اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے. یہ کہہ کہ مولا سجاد کی آواز ہے بابا حسین تیرا ضرب آسان ہے. لاشیں تڑپنی شروع کی, آواز ہے پرچی آسان, نیزہ آسان, تیر آسان, بوالی آسان. سجاد مشکل کیا ہے روکنا, اٹھو قبروں سے میں تمہیں بتاؤں. زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شہید کے دربار میں بغیر چادر کے شہید جیسے شرابی کے دربار بغیر چادر کے. یہ صرف مولا سجاد کا حکم ہے. 9 گھنٹے کھڑی رہی. اللہ نے آپ کو بہنیں بھی دی ہیں, بیٹیاں دی ہیں, مولا ان کے پردے پر سلامت. بھائی صاحب, بہن صاحب, کہیں جا رہے ہو نا رش ہو جائے. بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے گھبرانا میں ساتھ ہوں, گھبرانا میں ساتھ ہوں, گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. آپ کو سید بیٹھا تو ماتم کا حق ادا کر دینا. بھائی بہنوں سے پوچھتے ہیں گھبرانا نہ میں تیرے ساتھ ہوں. شام کے پورے رستے میں 4 سال کی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے نہ رو میں ساتھ ہوں. سجاد آنکھیں کھول سکینہ آزاد. تسلیاں دیتی رہی ہے بھائی. اے سادات و غیر سادات, مولا سجاد کی آواز ہے مشکل تھا میرے لیے خون بند کرنا. صحابی کی آواز ہے مولا بازار میں آیا کرے. فرمایا میں بازار جاتا ہوں مجھے شام یاد ہے. میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد ہے. میں کوئی سفید داڑھی والا ذہین دیکھتا ہوں مجھے میرا بابا یاد ہے. میں آپ ہم روتے ہیں مصائب کے بعد. مولا سجاد عزاداری کے لیے لفظ نہیں دیکھتے تھے, پانی دیکھتے تھے, رو پڑتے تھے. کسی جوان کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے. کتنا روئے, صرف ہم آپ کے ڈر سے ممبر سے کہہ دیتے شام میں پتھروں کی بارش. آپ صرف پتھروں کی بارش سن کے روتے. مجھے اس بارگاہ کے تقدس کی قسم ہے اگر برداشت کر سکو, شام کی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں کو جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینکا. شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا گرم پانی علی کی بیٹی
مولا سجاد کا جملہ سن لینا اور پھر گھر کے بستر تک رونا. مولا سجاد کہتے ہیں جب بازار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بہو بیٹیاں. سجاد کہتے میں پہچان نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے. اتنی زخمی ہو گئی قرآن کی. بس میں بازار نہیں پڑھوں گا, نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ ممبر سے پڑھ سکتے ہو. بس بازار یہ اس جملے میں سن لینا, گزری نہیں گزاری گئی. گزرنے میں گزارنے میں فرق ہے. گزری نہیں گزاری گئی. جس نے ہائے نہیں کی تمہارے لیے جملہ تبدیل کرتا, اونٹوں سے اتری نہیں. بادشاہ حسین یہ ماتم قبول کرے, دربار میں آئی نہیں لائی گئی. حوصلے کے ساتھ ایک روایت میرے حصے کی سن لینا, پھر زندگی باقی ملاقات باقی. دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بہو بیٹیاں. کوثر کاظمی صاحب اس جملے میں مصائب کا پہاڑ باندھا ہے. سعید احمد بھائی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی, تخت میں بیٹھے ہوئے ملاؤں نے پہلا جملہ کہا ان میں سے زینب کو. مرنے کیا کوئی شیعہ بندہ جس کی ماں نے اسے یا حسین سکھایا تھا. کہاں عباس کی آقا زادی, کہاں شرابی کا دربار, کہاں جس کے دروازے پہ غازی سورہ توحید پڑھ کے پہرے دیتا تھا. بس روایت کا ایک ٹکڑا سننا, 4 سے 5 منٹ اور سلام. اس ملاؤں نے کہا ان میں سے زینب کو. ایک سپاہی دے کے کہنے کا وہ سب سے آگے جو سفید سر والی ضعیف ہے, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس کا خطبہ کس نے دیا تھا؟ اس نے کہا اسی نے. بازار میں کون بولتی آئی, کہتا وہی. علی کا لہجہ کس کا ہے؟ کہتا اسی کا. کہنے کا کھڑی کہاں ہے؟ کہنے کا ضعیفہ کے پیچھے. کہنے کا ضعیفہ کو ہٹا, میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. کمینہ سپاہی فضہ کے قریب آیا, آگے کہتا ضعیفہ پردہ چھوڑ, ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے. فضہ دے کے کہتی ہوں ملعون, آج کے دن کے لیے تو محمد سے زندگی مانگی تھی, میں مر سکتی ہوں, میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. تو برداشت کر نہ کر, میں جملہ پڑھ لگا. اس کے ہاتھ میں تو لوہے کا سامان تھا, اس نے فضہ کے سر پہ مارا. فضہ کے چاندی جیسے بال یعقوب کی طرح سوکھ ہوئے. فضہ کی پیشانی پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. بیوی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے, اماں پردہ چھوڑ دے. رو کے کہتی یا ماں نہ کہے, یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے. مجھے پتا آج فاطمہ ہوتی کیا اپنی بیٹی کا پردہ چھوڑ دیتی؟ یا ماں نہ کہے, یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے. شہزادی فضہ کا چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا. اور سید احسان ماننا کرو فضہ کے, اس نے سارے رستے میں اپنا پاؤں نہیں بدلا. اصغر کی ماں نے کہا تھا اما فضہ پاؤں کیوں نہیں بدلتی؟ رو کے کہتی کیسے بدلو, میں پاؤں اٹھاؤں گی کسی شرابی کے نظر زینب کے پاؤں پہ چلی جائیں گے, میں قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں. اور تیری وفا کے صدقے فضہ, اور تیری قربانیوں کے صدقے فضہ, اور ہماری بیٹیوں کی چادریں قربان فضہ. یوں شہزادی فضہ کے چہرے پہ لہو کی لکیر آئی. بڑی روحانیت آگے مجلس میں بس جملے مکمل کروں. یوں ہی جناب فضہ کے چہرے پہ لہو کی لکیر آئی. فضہ نے ایک نظر دائیں دیکھا, ایک نظر بائیں دیکھا. اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا, بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا. فضہ کے قریب آ کے کہا کہ تو نے بھرے دربار میں صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ نے کہا کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہا مر گیا, ایک اس کی بیٹی تھی, مدینے والے سیدوں کی نوکری میں چلی گئی ہے.
کہ اگر اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان جائے گا. بوڑھا حبشی کہتا کہتا نہ ہوتی میں سر تم سے جدا کر دیتا. تو نے اس دربار میں ہماری شہزادی کا نام لے لیا. لوگ شراب پی رہے ہیں, تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. بی بی فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا, ہٹا میری پہچان میں وہی میمونہ ہو. دیکھا تو میمونہ ہے تو کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں, روکڑی پردہ کر اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے ماتم کی تیاری کر, میں آخری جملے پڑھوں. اکیلی نہیں آئی, علی کی بیٹیاں میرے ساتھ آئی. علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, 70 حبشیوں نے تلواریں لیام سے نکالی, یزید کے تخت کو گھیرا.